اس وقت عمران خان سے ملنے کے بعد بیرسٹر گوہر اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے باہر آ رہی ہے. کیا ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گوہر صاحب؟ کافی عرصے بعد خان صاحب سے ملے ہیں, آپ بتائیے گا کن چیزوں پر بات ہوئی, خان صاحب کا ریئیکشن کیا تھا, جو احتجاج ہوا ہے بتائیے گا. آج فائنل کال کے بعد خان صاحب سے آج اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ کے ہیئرنگ کیس کے دوران ملاقات ہوئی ہے. یہ فائنل کال کے بعد کی پروٹیسٹ کے بعد ہماری پہلی ملاقات ہے خان صاحب کے ساتھ. خان صاحب کو آج ہم نے پروٹیسٹ اور اس کے وقت ساتھ ہونے والے واقعات پہ پہلی مرتبہ بحث ہوئی, کیونکہ اسی دوران خان صاحب کے پاس اخبار یا ٹی وی کی سہولت موجود نہیں تھی, اس لیے خان صاحب کو اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ 26 تاریخ کو کیا ہوا ہے. آج خان صاحب کو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے 12 شہداء کے بارے میں بتایا, جو رینجر کے اہلکار شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں بھی بتایا, جو پولیس کا ایک اہلکار شہید ہوا ہے ان کے بارے میں بتایا ہے. خان صاحب نے سب سے پہلے سارے شہداء پہ بڑے تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا ہے. ان سب کے خاندانوں کے ساتھ فاتحہ خوانی کرتے اور دعا کرتے ہیں. اس کے بعد خان صاحب نے بہت زیادہ افسوس کا اظہار اس بات پہ کیا ہے کہ سٹرائک, پروٹیسٹ, دھرنا جہاں بھی ہوتا, چاہے کسی بھی جگہ میں اسلام آباد میں ہوتا, کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس پہ گولی چلائے, اور وہ بھی گولی پہلے دن آئے, ابھی پڑاؤ ڈالا نہیں, گولی چلی, جس سے شہادتیں ہوئی ہے. یہ شہادتیں جس طریقے سے ہوئی ہے خان صاحب نے اس کی بڑی مذمت کی ہے. خان صاحب نے پورے عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان کے لیے قرآن خوانی کرے اور ان سب کے لیے دعا کرے. جتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کی تیمارداری کرے, ان کے ساتھ ہیلپ کر لے. اس کے ساتھ خان صاحب نے یہ پارٹی کے لیے ہدایات دی ہے کہ اپنی یونٹی برقرار رکھو. آپ کے مخالفین آپ کے درمیان آئیں گے, وہ آپ کے ٹرسٹ کو ڈسٹرسٹ میں بدلیں گے. آپ سب لوگوں نے جو باہر نکلے ہیں ان کو خان صاحب خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ساری قیادت کو خان صاحب ان سب پہ اعتماد کرتے ہیں. ساری قیادت کو اور پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کو خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ پارٹی کے اندر اتحاد رکھو, کسی بھی اور آواز کے پیچھے نہ لگو. آپ کا آواز یہ ہے کہ گولی کیوں چلائی گئی. اس کے ساتھ ہی خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ آپ قومی اسمبلی کی اجلاس کو ریکویزیشن کرو. جو باتیں ہوگی وہ پارلیمان کے اندر آپ نے اس کا پروٹیسٹ بھی کرنا ہے, احتجاج بھی کرنا ہے, اپنے سینٹ میں بھی اجلاس ریکویزیشن کرنا ہے, ایوانوں میں یہ بات آپ نے اٹھانی ہے. اس کے ساتھ ہی خان صاحب یہی کہہ رہے اپنے عوام کو, خاص کر پنجاب کے بارے میں جو یہ کہا گیا کہ پنجاب کی قیادت نہیں آئی, پنجاب کے منے MP نہیں آئے. خان صاحب یہی کہہ رہے کہ میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پنجاب کے منیز MP جس مشکل حالات سے گزرے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. خان صاحب ان سب کے سختیوں کی, ان کی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور خان صاحب نے ان سب کے لیے بھی خراج تحسین بھیجا ہے. خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ مخالفین ہیں جو تفرقہ ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں, سب سے درخواست ہے کہ وہ یونٹی اس پارٹی میں بھی رکھے اور اپنے شہداء کے لیے دعا کرے, اور یہ آواز انشاءاللہ ہم ہر جگہ اٹھاتے رہیں گے. نیکسٹ لائے عمل انشاءاللہ تعالی خان صاحب بعد میں اعلان کریں گے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا, بشرا بی بی کے حوالے سے کیا بات ہوئی, کیونکہ ساری انگلیاں ان کی جانب اٹھ رہی ہیں کہ اگر وہ احتجاج کو سنجانی لے آتے ہیں, کیونکہ عمران خان نے آلریڈی کہا تھا کہ آپ سنجانی آ جائیں, اس حوالے سے ان کا کیا؟ دیکھو خان صاحب کا ایک ہی پیغام ہے, چاہے ہم سنجانی تھے, چاہے ہم ڈی چوک تھے, کسی بھی جگہ میں ہیں, پروٹیسٹ وہاں کیا جاتا ہے جہاں امپیکٹ ہوتا ہے. جہاں بھی پروٹیسٹ ہونا تھا گولی نہیں چلنی چاہیے تھی, اسپیشلی جب ابھی تک سارے لوگ آئے بھی نہیں تھے, تو اس لیے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ساری دنیا ایک لفظ کہتی ہے, ون از ٹو مینی.
ایک بندے کی شہادت بھی بڑی بات ہے. آپ اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلاتے. گولی جس طرف سے بھی چلی, جس نے بھی چلائی, جیسے بھی چلی, گولی کی مذمت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ جو شہادتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی ہے کہ اتنے لوگ جو ہے دیکھیں, میں اس کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. آج سب کو یہ کہوں, الحمدللہ خان صاحب کے بارے میں جو خبریں چلا رہی تھی ان کے صحت کے بارے میں, یا یہ کہ وہ اڈیالہ جیل میں نہیں تھے, وہ بھی ساری خبریں غلط ہے. الحمدللہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. دوسری بات, ہم نے ایک جمہوری پارٹی ہے, ہم غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے. ہم نے وہی فگر دیا جس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے. وہ 12 شہادتیں ہوئی ہیں. ہم نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈسون کیے ہیں. تا وقت یہ کہ ہمارے پاس اس کا ثبوت اور ڈیٹیل آ جائے, مسنگ پرسن کا ہو جائے کہ واقعی اس کی شہادت ہوئی ہے, اس لیے ہمارا وہی فگر ہے جو آفیشلی دیا ہوا ہے. 4 لوگ کھڑے ہیں, آپ جو لیڈرشپ یہاں پہ کھڑی ہے, آپ کی جو لیڈرشپ یہاں پہ کھڑی ہے, 4 لوگ, میں نے آپ کی ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں, جو لوگ شہید ہوئے ان میں سے آپ کا ایک شخص بھی آپ 4-5 میں سے نہیں گیا. جو دیکھیں, ایک بات میں آپ کو سر لیٹ می اسپیک, میں نے ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں, اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. کوئی کہتا ہے 276 ہے, کوئی 2000 کہہ رہے ہیں. آپ لوگ کہاں تھے لوگوں کو کفن باندھ کے آ جائیں ڈی چوک, آپ کیوں نہیں آئے؟ یہی والی بات ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی چوک میں آنا کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہر لیڈر اسی وقت, چاہے سنجانی ہو چاہے ڈی چوک ہو, وہ ہر لیڈر ڈی چوک ہی پہنچے. کسی بھی لیڈر کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اسی پروسیشن کے ساتھ اسی وقت اس ٹائم پہ آؤ. ساری لیڈرشپ, سارے لوگ اکٹھے اپنے اپنے خدمات سر انجام دے رہے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ تھے. یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو تفرقہ ڈالتے ہیں, اس کی پوائنٹ ہی کوئی نہیں ہے. باقی جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ اپنے متعلقہ لوگ انشاءاللہ جا چکے اور ہر جگہ جائیں گے, اور پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بہترین کام کر رہے ہیں. صاحب, اگر آپ کا ڈی چوک جانا ضروری نہیں تھا, لیکن جب لوگ شہید ہوئے, جب لوگ زخمی ہوئے, تو کم سے کم آپ ہسپتال تو ان کے لیے جا سکتے تھے تاکہ کوئی میڈیا بھی آپ کو دیکھو وزیر اعلیٰ, ایک منٹ پورا سوال کر. دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں ڈی چوک آنا ضروری نہیں تھا, تو کیا وہ جو میسج سرکولیٹ ہو رہا تھا, نہیں, ہم نے خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں, اس کا مطلب ہے وہ درست ہے یا نہیں؟ دیکھو, میں نے نہیں کہا کہ ڈی چوک جانا ضروری نہیں تھا. یہ الفاظ آپ کہاں سے لے کے آئے؟ ڈی چوک کا ہم نے ذکر نہیں کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں, سر ایک منٹ شارٹ, جہاں تک وہ لوگ ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب گئے ہوئے ہیں, کے پی کے میں لوگ آئے ہیں, کے پی کے سے پنجاب سے بھی 1-2 زخمی وہاں آئے تھے. جو وہاں موجود ہیں لوگ, ان سب کے پاس جا رہے ہیں, سارے لوگ جا رہے ہیں, ان کی تیمارداری ابھی بھی کریں گے, ان کے لیے دعائیں بھی کی ہے. یہ پوائنٹ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گولی نہیں چلنی چاہیے تھے. ایک سیکنڈ, یہ بتائیے گا, عمران خان نے جب 24 نومبر کے احتجاج کا اعلان کیا, ہمارے سامنے بھی انہوں نے ڈی چوک کا ذکر نہیں کیا, صرف انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد ہمارا مرکز ہوگا. جگہ انہوں نے فائنل نہیں بتائی. اس کے بعد متعدد سماعتیں ہوئی 2-3, اس میں بھی انہوں نے کہیں پر بھی ڈی چوک کا ذکر نہیں کیا. اس کے بعد جب آپ کی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا, آپ کی جب فائنل مومنٹ پہ بات ہوئی, تو اس میں سنجانی پہ انہوں نے